ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں شکاریوں کو دیکھا جو مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی دعوت دی تو وہ سب ایمان لائے، اور جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں، فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے اسے بینا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی آنکھوں پر پھونکا تو وہ فوراً بینا ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل نے دوسرا معجزہ طلب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لے کر اس کی شکل مرغ کی بنائی اور اس پر پھونک ماری تو مٹی کا مرغ جاندار ہو کر اڑ گیا۔ اسی طرح ایک کوڑھی پر پھونکا تو وہ بھی صحیح ہو گیا۔ یعنی میں تمہارے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیلیں لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہیں کہ میں تم لوگوں کو یقین دلانے کے واسطے مٹی سے ایک ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر اس مصنوعی شکل کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ سچ مچ کا جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور یہ خدا کے حکم سے۔ میں اچھا کر دیتا ہوں اندھے کو اور برس کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے۔ اور میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ گھروں میں رکھ کھاتے ہو، بلا شبہ ان مذکورہ معجزات میں میرے نبی ہونے کی کافی دلیلیں ہیں تم لوگوں کے لیے، اگر تم ایمان لانا چاہو۔ اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی تورات کی۔ اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں، سو ان کی حرمت میری شریعت میں منسوخ ہو گئی ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں، بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ میں تمہارے پاس نبوت کی دلیل لے کر آیا ہوں، اور صاحب نبوت کا دعویٰ حق تحت ہے جب حاصل کلام یہ ہے کہ جب میرا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا تو میری تعلیم کے موافق تم لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو اور دین کے بارے میں میرا کہا مانو۔ اور میری دی گئی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریائے تبریہ یا بیت المقدس کے قریب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھوڑے سے لوگوں کو کھلائیں تو وہ بہت زیادہ ہو گئیں۔ اس وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر آپ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیں تو ہم اسے کھائیں اور ہمارا ایمان بڑھ جائے اور آپ کے رسول ہونے کا کامل یقین ہو جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کالے بالوں والا جبہ پہن لیا اور کلی اور وضو غسل کر کے عبادت خانہ میں ایک نماز پڑھتے رہے۔ پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے قدم جوڑ لیے، ہاتھ سیدھے تلے لٹکا لیے، انگلیاں سیدھی رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا اور سر جھکا لیا اور نظریں نیچی کر لیں۔ رخساروں پر آنسو بہتے ہوئے عاجزی سے یہ دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے رب ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، ہم میں اول ہیں اور جو آخر ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور آپ ہم کو رزق عطا فرمائیے، اور آپ سب عطا کرنے والوں سے آپ اچھے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو اور کسی کو وہ سزا نہ دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور ہوئی اور پھر سرخ خوان بادلوں کے درمیان آسمان سے اترنا شروع ہوا۔ لوگ اسے اوپر سے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے خوف سے رو رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا کر نزول مائدہ فرمایا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے عذاب اٹھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے خدا، تو اس کو رحمت بنا اور عذاب نہ بنا۔ کتنی ہی عجیب باتیں جو میں نے تجھ سے مانگی تھیں وہ تو نے مجھے عطا فرمائی تھیں۔ اے خدا، تو ہمیں شاکر بنا۔ اے خدا، اس مائدہ کے سبب تیرے غصہ میں پناہ مانگتا ہوں، اس کو سلامتی اور عافیت بنا اور فتنہ نہ بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خوان حواریوں کے سامنے آ کر ٹک گیا اور اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹ پڑی کہ کبھی ایسی خوشبو سونگھنے میں نہ آئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ایسی عظیم الشان چیز جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی، وہ خوان رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے رومال کون ہٹائے گا؟ ہم میں سے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مطمئن ہو اور امتحان خداوندی میں جو سب سے زیادہ نڈر ہو، وہ اس رومال کو ہٹائے تاکہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رزق کو دیکھیں اور پھر خدا کا نام لے کر کھائیں۔ سب نے کہا یا روح اللہ، آپ سے بڑھ کر اس کا کوئی حقدار نہیں۔
ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर ताज़ा वज़ू किया और इबादत खाना में नमाज पढ़ी। कुछ देर तक रोते रहे और खुदा से दुआ की कि मायदा खोलने की इजाज़त हो जाए और इस कौम के वास्ते बरकत का रिज़्क हो जाए। फिर ख्वान के ऊपर से रुमाल हटाया, देखा कि उसमें एक भुनी हुई मछली थी कि न उसके गोश्त में कोई कांटा है, उसमें से रोगन बह रहा है और उसमें हर किस्म की सब्जियां भी हैं, सिवाय मूली के, और सिरका की तरफ सिरका है और दुम की तरफ नमक है, और 5 रोटियां हैं जिनमें से एक पर रोगन जैतून है और दूसरी पर खजूरें हैं, और 5 मछलियां हैं। फिर हवारियों के सरदार शमून ने कहा, या रूह अल्लाह, ये हमारा दुनिया का ताम है या जन्नत का? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको सख्ती से रोका कि ऐसे अजायबात देखने के बाद भी सवालात। फिर हवारियों ने कहा, या रूह अल्लाह, इस मोजज़े के अंदर एक और मोजज़ा दिखा दें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या ये निशानी जो तुमने देखी है काफ़ी नहीं जो दूसरी निशानी का भी सवाल करते हो? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मछली को मुखातिब होकर कहा कि ए मछली, खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनाचे वो मछली खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो गई और तरोताज़ा होकर तड़पने लगी और शेर की तरह मुंह फाड़कर आंखें घुमाने लगी। ये देखकर लोग डर गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर है कि ये मछली तुम्हारे लिए अजाब न बन जाए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मछली, जैसी थी वैसी ही हो जा। चुनाचे वो मछली फिर पहले की तरह भुनी हुई बन गई।